اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب کہ میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں تو یقیناً شاپال کا جو لشکر ہے وہ بڑا ہے ملزمیوں سے، اور وہ رتبے میں بھی بڑا ہے، نبی کی اولاد ہے، لیکن جب وہ آشم شاہ کے کہنے پہ آمنے سامنے آ گیا ہے تو پھر اس کو فکر اندیشے تیرے اچے ناقص عقل اساڈا سوئیو کم مبارک ہون جو دل کرے تو ساڈا۔ وہ جو بادشاہ کے وزیر ہے آشم شاہ کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا جو عقل اندیشے ہیں بڑے ہیں، ہمارا ناقص عقل ہے، اب تم جو کہو وہ ہم کرتے ہیں، لڑائی کے لیے تو میدان میں ہم آئیے۔ ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن حکم قبول سرے پر جو آخو سو کرنا، عقل ساڈا اے فرماندہ اکثر بہتر جرنا۔ وزیر مشیر اس کے کہتے ہیں کہ تمہارا حکم جو کرو گے ہمیں قبول ہے، سر پہ وہ کریں گے ہم، لیکن جو ہمارا عقل ہے، عقل ساڈا اے فرماندہ اکثر بہتر جرنا، جو ہمارے عقل کے مطابق بات یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم جنگ سے کترا جائیں، ہم جنگ نہ کریں، واپسی کا ہم سوچیں۔ پھر کہتے ہیں اول صلاح بنایا لوڑو جے او من کھلوے، اول صلاح بنایا لوڑو جے او من کھلوے، نہیں تو جنگ کران گے خاصا جو ہوئے سو ہوئے۔ کہتے پہلی بات ہے صلح کی بات کرو، اسے صلح کی بات اگر کرو، پہلی بات تو یہ ہے، اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جنگ کران گے خاصا جو ہوئے سو ہونا، نہیں تو پھر جنگ کریں گے، دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے۔ صلح ہوئے تو بہتر سب تھی، نہیں تو چڑھ کے مارو، جے کچھ رب کرے وہ ہوسی مرضی دلو نہ ہارو۔ بہتر یہ ہے کہ صلح ہو جائے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو حملہ آور ہو جاؤ، جے کچھ رب کرے وہ ہوسی مرضی دلو نہ ہارو، جو رب کرے گا ہو جائے گا، اپنی طاقت سے مردوں والا کام کرو اور ہارنے کی بات مت کرو۔ ایلچی گل کے پتہ کراؤ کس مطلب شاہ آیا، جے سہ حملوں کے کارن اے انگامہ چایا، آ گلو آمدیاں ہی قتل کیتا بن خبروں، جے تو طلب کریں شاہ کیوں کر کڑیے قبروں۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ ایلچی ان کو بھیجو، ان کے یہ مشورہ کیا ہے، اور شاہ کا مطلب پوچھو، شاہ پال کا کہ کس لیے یہ آ گیا ہے۔ جے سہ ملوک کے کارن اے ہنگامہ چاہیا، اگر اس نے سہ ملوک کے لیے یہ ہنگامہ اور یہ لڑائی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، آنکھ گلو آمدیاں ہی قتل کیتا بن خبروں، کہتے ہیں ان سے بتا دو کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے معاملہ ایسا ہو جائے گا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ تم اس کا اتنا اپرالا اور حمایت کرو گے۔ جے تو طلب کرے اج شاہ کیوں کر کڑیے قبروں، ہم نے تو اسے قتل کر دیا، اگر بادشاہ آج طلب کرو تو ہم کیسے قبر سے اسے نکال کے دیں تمہیں۔ جے شاہ پال اسے کم چڑھیا لا امید مڑے گا، عذر توازا اسی کران گے کیوں تو جنگ جڑے گا، جے کچھ ہور انہاں دل غصہ تاں بھی دس گلن گے، اپنا اہر اسی بھی کرساں جے کچھ وس چلن گے۔ اگر شاہ پال اسی کام کے لیے آیا ہے تو وہ امید اتار دے گا کہ شاہ پال اتار دے گا اس امید کو کہ وہ تو بھی مر چکا ہے، ابھی فضول ہے لڑنا، عذر توازا اسی کریں گے کیوں تو جنگ جڑے گا، ہم بھی اس کے عذر توازا کریں گے، معذرت کر لیں گے کہ وہ مارا گیا ہے، ابھی جنگ کس بات پہ جنگ ہم نے کرنی ہے۔ جے کچھ ہور انہاں ول غصہ تاں بھی دس کھلن گے، اگر ان کے دل میں کوئی اور غصہ ہے، کوئی اور دشمنی ہے، پھر بھی وہ بتا دیں کیا، اپنا آر اسی بھی کرساں جے کچھ وس چلن گے، پھر ہم بھی جو کچھ ہمارے سے بن پڑا ہم بھی اپنا کریں گے جو ہمارے وس میں ہوگا۔ ایلچی ہاتھ منگاؤ خبراں ایویں بھلا نہ چڑھنا، صلح ہوئے تاں واہ بلیرا جنگ ہوئے تاں کرنا۔ آپ کام کرو کہ ایلچی کی آدھا کی خبر پہنچاؤ، ویسے لڑنا اچھی بات نہیں ہے، صلح ہوئے تو واہ بلیرا، اگر صلح ہو جائے تو اچھی بات ہے، جنگ ہوئے تو لڑنا، اگر جنگ ہوئی تو پھر لڑیں گے ہم اس سے۔ ہاشم شاہ نے ایلچی بھیجے ول شاہ پال بہادر، کت سببوں لشکر لے کے آیا شاہ اکابر، جے کر طلب ولایت والی آپ میں انصافی، ایڈے ملکوں میں کہ کوچا تو شاہی کو کافی۔ کہتے ہیں ہاشم شاہ نے جو ایلچی بھیجا اس کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے شاہ پال بہادر کو، کیا سبب بنایا کہ تم اتنا لشکر لے کے بادشاہ سلامت ایسے شاہ پال ہمارے پہ چڑھ آیا ہے، جے کر طلب ولایت والی
آپ ہمیں انصافی، اگر تمہیں یہ طلب ہے اپنے کی ولایت کی، یہ ملک فتح کرنے کی، تو خود انصاف کرو۔ ایڈے ملکوں میں ایک کوچا، تو شاہی کو کافی، میں اتنے بڑے کوکاف سے تمہارے سے ایک چھوٹا سا کوچا ہے میرے پاس، اور تو پورے کوکاف کا بادشاہ ہے۔ میں بیٹھا ایک ٹاپو اندر صبر کناہت کر کے، نال تیرے کوئی شرکت نہیں تو بھی بوکھاں جر کے۔ میں تو ایک صبر اور کناہت کر کے چھوٹے سے جزیرے میں بیٹھا ہوں، نہ تیرے کوئی شرکت نہ، تیرے سے میری کوئی شریکہ نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہے، تو بھی بوکھاں جر کے، تو بھی آرام سے بیٹھ جا، یہ کام مت کر۔ حضرت نبی سلیمہ والی ہاتھ تیرے سب شاہی، میں کہ گوشہ ملیا جوں کر لے جگیر سپاہی۔ ابھی وہ اپنی بات پہ آ رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ اے شمشاد، تیرے پاس تو حضرت نبی سلیمان والی تمام بادشاہی ہے، میں تو ایک سپاہی کی، میں ایک گوشہ ملیا جوں کر لے جگیر سپاہی، میں تو ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا ہوں، میں نے ایک گوشہ عمل لیا ہے جیسے ایک سپاہی کو جگیر دی جاتی ہے۔ جے کوئی اور تو ساڈا مطلب تاں وہ بھی بتلاؤ، کراں صلاح علاج او دے دی خیری مڑ کر جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی اور بھی مطلب ہے وہ بھی ہمیں بتا دو، میں اس کے بھی مداوع کروں گا، کراں صلاح علاج او دے دا، میں اس کی بھی صلاح اور علاج کروں گا، وہ بات بھی تمہاری پوری کروں گا، خیری مڑ کر جاؤ، تم خیر خیریت سے واپس گھر چلے جاؤ۔ جے کر میں تھی ہون والی غرض ساڈی ہوئی، حاضر آن کرے سا نہیں تاں قرض نہ دینا کوئی۔ جو باتوں باتوں میں اسے پھر ایک بات کر گیا ہے، جے کر میں تھی ہون والی عرض تو ساڈی ہوئی، حاضر آن کرے سا نہیں تھا قرض نہ دینا کوئی۔ اگر کوئی بات تمہاری ماننے والی ہوئی تو میں مان کے حاضر کر دوں گا، اگر نہیں تو میں نے کون سا تمہارا قرض دینا ہے۔ حاضر آن کرے سا نہیں تھا قرض نہ دینا کوئی، میں تمہارا کوئی مقروض نہیں ہوں۔ ایلچی آن پچائیاں ارضاں جوں آشم فرمایا، کہنے لگا شاپال بہادر بخشاں تدھ خطائیاں۔ ایلچی آن پچائیاں ارضاں جوں آشم فرمائیاں، کہنے لگا شاپال بہادر بخشاں تدھ خطائیاں۔ جب ایلچی نے اس کو یہ خبر بتائی ہے تو جو کچھ آشم نے کہا تھا، تو کہنے لگا، شاپال نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمام خطاؤں کو بخش دوں گا۔ باغ ارم تھی آدم زادہ جو تساں پھڑ آندا، موڑ دے تاں بچسی آشم نہیں تاں ملک کھڑاندا۔ وہ سیدھا سیدھا اس نے کہہ دیا ہے کہ باغ ارم تھی آدم زادہ جو تساں پھڑ آندا، جو تم باغ ارم سے شہزادے کو پکڑ کے لے آئے ہو، موڑ دے تاں بچسی آشم نہیں تاں ملک کھڑاندا۔ اگر وہ واپس کر دے تو اس کی بچت ہے، ورنہ وہ اپنا ملک ضائع کر دے گا۔ ایلچی عرض کرندہ شاہ کہ ایک آدم زادہ بے وفا نکارے پچھے چائیں شور زیادہ، اتنی گل اتوں لے آئیوں لشکر چاڑ مری لے، اوتے جس دم آندہ آہا قتل کیتا اس ویلے۔ وہ ایلچی کہتا ہے کہ اتنی سی بات پہ اے بادشاہ تم لشکر چاڑ کے آ گئے ہو، وہ ایک اوتے جس دم آندہ آہا قتل کیتا اس ویلے۔ وہ تو جب ہم لے کے آئے ہیں ہم نے اسی وقت اس کو قتل کر دیا ہے، اور تم ایک بے وفا اور نکارے پیچھے، آدم زاد پیچھے تم اتنا شور کر رہے ہو، وہ تو ہم قتل کر چکے ہیں۔ جاں بدخبر شہزادے والی کن پہ شاہ پالے، ہو بے ہوش ڈٹھا اس غم دے کر کے جان حوالے۔ جب یہ بری خبر شاہپال کو ملی ہے تو وہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو کے گر گیا، اور اس کی اپنے جان پہ بنائی، ہوئے بے ہوش ڈٹھا اس غم سے کر کے جان حوالے۔ اس غم سے اس کو یہ سہ ملوک والا صدمہ برداشت نہیں ہو سکا، کم کھا کے گر گیا اور جان سے ہاتھ دھونے کی آ گیا۔ مکے وٹ وٹ مارے چھاتی دھرتی مارے اڈیاں، آپ مہار انیر اکھی تھیں درداں کولاں چھڑیاں۔ اس نے کیا کیا، اس کا حالات تھے کہ اپنے آپ کو مکے باندھ کے اپنی چھاتی پہ مارنے لگا اور اپنی ایڑیاں زمین پہ مارنے لگا غصے سے۔ آپ مہار انیر رکھی تھیں درداں کولاں چھڑیاں، او مہارا ہو گیا، اس کے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور ایسے جیسے
سیلاب آ گیا ہے، درداں کو نہ چھڑی، سو درد تکلیف سے اس کے بس میں کچھ نہیں رہا، امبر دا چنکار کرایا ہور گلاب اتردا، میر وزیر میں لیندے تلیاں ایلچی ڈر ڈر مردا۔ اس پہ امبر اور گلاب کے عرق کا انکار کیا ہے، جیسے پہلے بھی یہ طریقہ آگے بتایا گیا ان کا، جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس پہ امبر اور جنکار کر کے عرق گلاب چھنکتے ہیں اور وہ ہوش میں آتا ہے۔ میر وزیر میں لیندے تلیاں ایلچی ڈاڈر مردا، اور جو اس کے وزیر مشیر تھے ان کی ایلچیاں، اس کی جو تلیاں مل رہے تھے، لیکن جو ایلچی ہے وہ دیکھ کے ڈاڈر اس کی جان نکل رہی تھی، بھئی یہ کیا ماحول بن گیا ہے۔ جس دم ہوش سنبھالی شاہ بیٹھا رکھ دلیری، مارے سرد اساس پکارے بٹ آیا تھی میری۔ جب اسے ہوش آیا ہے، وہ اپنی طاقت سنبھال کے دلیری کر کے بیٹھا ہے، مارے سرد اساس پکارے بٹ حیاتی میری، وہ ٹھنڈے سانس بھرے اور کہتا ہے میری حیاتی بٹ ہو جائے، میری ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے میری زندگی کا۔ ہائے افسوس جوان جیا عاقل فاضل کامل، خوش آواز ظریف تے سونا ہر ہر ہنروں عامل۔ اب اسے سہملو یاد آ رہا ہے کہ افسوس کر رہا ہے، ہائے افسوس جوان جیا عاقل فاضل کامل، عاقل بھی تھا، فاضل بھی تھا اور کامل بھی تھا، خوش آواز ظریف تے سونا ہر ہر ہنروں عامل۔ تمام اس کی جو خوبیاں ہیں وہ اس کو ابھی یاد آنے لگی ہیں جو اس کی ماں ماہر فروزہ نے بتائی تھیں۔ ہائے افسوس جوان جیا عقل فاضل کامل، خوش آواز ظریف تے سونا ہر ہر ہنروں عامل، میں بیڑے نو نظر نہ آیا کامل شوق تکندا، وچ فراق ہو دے ہن مرساں نہیں سواد بچن دا۔ کہتا ہے میں جو بد نصیب ہوں، میں اسے نہیں دیکھ سکا ہوں، مجھے اس کا شوق نہیں چڑھا، میں نے اسے جلدی نہیں منگایا، وچ فراق ہوتے ہن مرساں نہیں سواد بچل، ابھی میں اس کی اجر فراق میں اپنی جان دے دوں گا، ابھی میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لشکر فوج سمیت مراں گا ہاشم دے سنگ لڑ کے، سہ ملوک اتو سب وارے کے کرنے گھر کھڑ کے۔ کہتا ہے ابھی میں یہ ہماری فوج ہاشم شاہ سے لڑائی کرے گی، یہ سب میں نے سہ ملوک کے اوپر وار دیے، سہ ملوک اتو سب وارے کے کرنے گھر کھڑ کے، یہ میں اپنی فوج تمہاری ساری سہ ملوک پہ قربان کروں گا، اسے بھی واپس لے کے جانے کا مجھے کیا فائدہ ہے۔ پھر سوگند اٹھایا زباری غصے جان جلائی، قسم مینوں اس رب سچے دی جس وچ غلط نہ کھائی۔ پھر اس نے ایک قسم اٹھائی ہے غصے میں آ کے، اپنی جان کو جلا کے، قسم مینوں اس رب سچے دی جس وچ غلط نہ کوئی، قسم رب کی میں کھاتا ہوں کہ جس میں کوئی غلطی نہیں ہے اور سچی ذات ہے اس کی۔ اس جائیوں مڑ جاسا نہ ہی جب لگ دم حیاتی، کلزم ملک ویران کراں گا مار دیواں دی ذاتی۔ اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ اس جگہ سے میں واپس نہیں جاؤں گا جب تک میری جان ہے، کلزم ملک ویران کراں گا مار دیواں دی، میں کلزم کے ملک کو ویران کر دوں گا اور تمام جو ذات ہے دیوں کی اس کو میں ختم کر دوں گا۔ بچہ کچا اس جنسے دا پٹاں تخم زمینوں، چھڑساں نہ اقبال انہاں دا قسم اسلامو دینوں۔ کہتا ہے کہ بچہ جو اس جنس ہے، جو دیوں کی جنس ہے، اس کو بچے کچے کو بھی میں مار دوں گا، کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ تخم پٹاں تخم زمین، ان کے جو تخم ہے، جو بیج ہے، وہ بھی میں زمین سے اکھاڑ دوں گا۔ چھڑساں نہ اقبال انہاں دا قسم اسلامو دین، میں اسلام کے دین کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ایک بال بھی ان کا سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ پر جے سہ ملوک سے زیادہ میرے پاس پچاسن، ترخی تیغ ساڈی کھولوں تائیں جند بچاسن۔ ہاں اگر یہ سہ ملوک کو میرے پاس پہنچا دے گے، ترخی تیغ ساڈی کھولوں تائیں جان بچا، میں تیز جو تلوار ہے اس سے تبھی اپنی جان بچا سکیں گے۔ کر گلاں شاہپال شہزادے الچی رخصت کیتے، دتا حکم چڑھو سب لشکر بیٹھے کیوں چپیتے۔ یہ باتیں کر کے اس نے الچی کو واپس بھیجا اور اپنی فوج کو کہتا ہے کہ فوری طور پہ چڑھ دوڑو، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو، تالا روز ستارے سودے گڑی مبارک تکی، فالا نیک پیاں جس ویلے ساتھ آئی زکی۔ پھر اس نے اپنے تالا اور ستارے کو دیکھا ہے اور گڑی مبارک کے انتظار جب اس نے کیا ہے، پھر دیکھیے گڑی مبارک فالا نیک پیاں، اور جب نیک فال نکلی ہے، جس ویلے آئی ساحت زکی، جو خوش نصیبی کا وقت آیا ہے۔ چاہ واگاں شاہپال بہادر چڑھیا جنگ کرنوں، لک بدی تلوار فلادی ذرا لگائی تنوں۔ وہ اٹھ گیا ہے لڑائی کے لیے، چڑھ دوڑا ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے،
لک بدی اس نے جو کمر سے فولادی تلوار باندھی ہے، ذرا لگائی تنو، ذرا اپنے جسم پہ ذرا لگا کے جنگ کے لیے تیار ہوا ہے۔ او تلوار ادیسی کنجی سب ملکاں دے دردی، سنگل دیپ جیاں در بندہ فتح ہمیشہ کر دی۔ وہ جو تلوار اس کی تھی وہ تمام ملکوں کو فتح کرنے کی کنجی تھی۔ سنگل دیپ جیاں در بندہ فتح، سنگل دیپ جیسے جو ملک تھے ہمیشہ ان کو فتح کر کے اس نے چھوڑا ہے۔ وانگ ڈڈاراں نال کو کھاراں کر دی ماراں ماراں، شاہ پالے دا لشکر چریا گنا اڈار اڈاراں۔ اس کا اولیہ کیا ہو گیا تھا؟ وانگ ڈڈاراں، جیسے ڈڈار چھڑ جاتے ہیں، نال کو کھاراں غصے سے کر دی ماراں ماراں، اور اس کا ایک ہی تھا کہ کس وقت میں ان کو ختم کر دوں۔ شاہ پالے دا لشکر چڑھیا گنا اڈار اڈاراں، اور شاہ پالے کا لشکر ایسے حملہ ہوا ہے کہ جیسے پوری پوری اڈاری آ رہی ہے۔ جیڑا وقت موافق آیا فتح دے در کھلے، سرخ سیاہ سفید نشانہ رنگ عجائب جھلے۔ جب وقت موافق آ گیا تو فتح کے دروازے کھل گئے، سرخ سیاہ سفید، سرخ اور سیاہ سفید جھنڈے جو ان کے نشان تھے وہ عجب طریقے سے وہ جلنے لگے۔ چکڑی دے گڑ راس بنائے سہ گرزاں دے جھنڈے، پرچم کالے وال سنبھالے جوں افشی سر چھنڈے۔ یہ بھی جنگ کا جو کیفیت ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے اس نے اس کو فوج اپنی کو تیار کیا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں پرچم، کالے پرچم دے کے ایسے پھر رہے ہیں جیسے جو افشی سر، جیسے افشی سر کو ہلا رہا ہے، ایسے وہ کالے جھنڈے ہل رہے تھے۔ آج کا سبق یہاں تک ختم کرتے ہیں، اور کل مکمل ان کی جو لڑائی شروع ہوتی ہے اس تک انشاءاللہ کل شروع کریں گے، بشرط زندگی آپ سے کل میری ملاقات ہوگی۔